اور صاحب نصاب کے اوپر جو ہے نا قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے جو ہے نا اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بعض لوگ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کوئی شخص جو ہے نا وہ پہلی قربانی کرنے والا ہوتا ہے، اس نے ایک اپنے ذہن کے اندر تصور پیدا کر رکھا ہے کہ پہلی قربانی دے رہا ہوں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے نا قربانی کا آغاز کیا جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اپنے فوت شدگان کی طرف سے ان کو ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں کہ میں پہلی قربانی کر رہا ہوں، میرے والدین مرحوم ہیں، مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، لہذا میں ان سے آغاز کرتا ہوں۔ تو جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں یا اپنے والدین کی طرف سے کرتے ہیں یا کسی اور کی طرف سے کرتے ہیں، کسی بزرگ سے کی طرف سے کرتے ہیں، تو وہ نفل ہے، مستحب ہے۔ پہلے اپنی طرف سے کریں، پھر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو اس کے لیے یا تو دوسرا حصہ رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دوسرا حصہ رکھیں، یا پھر کوئی دوسرا جانور خریدیں، کیونکہ تیرے اوپر قربانی واجب ہے، تو صاحب نصاب ہے۔ اگر اس کی طرف سے کرے گا تو شرعی طور پر تو گناہ گار تصور کیا جائے گا، کیونکہ تو نے واجب کو چھوڑ کر مستحب والے عمل کو اختیار کیا ہے، تو نے واجب کو ترک کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک اور چیز بڑی مروج ہے، ہمارے خاندانوں کے اندر، فیملی کے اندر، گھروں کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہر سال جو ہے نا والد صاحب کی طرف سے حصہ ہے جی، ایک مطلب گھر کے اندر 5-6 افراد ہیں تو ہر سال جو ہے نا والد صاحب کی طرف سے، کیونکہ گھر کے بڑے وہی ہیں تو لہذا ہر سال والد صاحب کی طرف سے قربانی، ہر سال والد صاحب کی طرف سے قربانی، اور باقی سارے ایسے ہی ہیں، باقی کسی کی طرف سے قربانی جو ہے نا وہ نہیں کرتے۔ ہر سال یا بعض دفعہ ہم نے باریاں مقرر کی ہوتی ہیں کہ ایک سال والد صاحب کی طرف سے، ایک سال جو ہے نا والدہ صاحبہ کی طرف سے، ایک سال جو ہے نا پھر وہ اپنی طرف سے کرتا ہے، پھر اگلے سال اپنے بیوی کی طرف سے، پھر اگلے سال اس کے بچوں کی باری آ جاتی ہے۔ بعض تو ایسے بھی جو ہے نا کم علم ہوتے ہیں کہ جو اپنی نابالغ چھوٹے بچوں کے نام پر حصہ رکھ لیتے ہیں، اپنے نام پر نہیں رکھتے، حالانکہ نابالغ بچے کے اوپر تو قربانی لاگو ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو لازم ہی نہیں ہے، اس کو تو شریعت نے اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا کہ وہ قربانی کرے، لیکن ہم کم علمی کی وجہ سے، اپنے دین سے دوری کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو غیر شرعی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی ایک محبت کا اظہار تو کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے دیگر گھر والوں کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی گھر کے اندر ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، کہ وہی سارا کچھ کمائی اسی کی آ رہی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اگر گھر کے اندر کوئی دوسرا فرد ایسا ہے کہ جس کی باری آپ نے مقرر کی ہوئی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، وہ نصاب کا مالک ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، اس کی طرف سے کریں گے تو نفلی قربانی تصور کی جائے گی۔ آپ نے واجب کو چھوڑ کر نفل کو اختیار کیا ہے تو آپ شرعی طور پر گناہ گار تصور کیا جائے گی۔ تو اس لیے اپنی باریاں مقرر نہ کیا کریں، بلکہ جو ہے نا یہ دیکھا کریں گھر کے اندر صاحب حیثیت، صاحب نصاب شخص کون ہے، صاحب نصاب کون ہے، ذریعہ آمدن کس کا آ رہا ہے گھر کے اندر، تو جو آدمی صاحب نصاب ہو، جس کے گھر کے اندر جس کے معاملات جس کے سپرد ہوں، اسی کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ان کے پاس ڈھیروں مال موجود ہوتا ہے سونا چاندی کی صورت کے اندر یا جمع پونجی کی صورت کے اندر، لیکن ہر سال قربانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے، مرد کو فضیلت حاصل ہے، حالانکہ مرد صاحب وہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنی جمع پونجی نہیں ہوتی کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، اور خاتون کے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے۔ اب اس خاتون کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی، مرد کی طرف سے کی جاتی ہے، حالانکہ نصاب کی مالک تو وہ خاتون ہے، قربانی لازم تو اس کے اوپر ہے، اور جو گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ مرد ہے اس کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر تو اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ جو نصاب کو پہنچ سکے۔ تو لہذا اگر مرد کے اپنے اختیار کے اندر سارے معاملات ہیں، اسی کے اکاؤنٹ کے اندر سارا کچھ ہے، گھر کے اختیار اسی کے پاس ہے، پھر تو وہ کرے، لیکن وہ سارا کچھ اگر خاتون کے پاس ہے، نصاب کی مالک وہ خاتون ہے، سونا چاندی سارا اسی کی ملکیت میں ہے، گھر کی جمع پونجی ساری اس کی ملکیت میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، تو پھر مرد پر نہیں، اس خاتون کے اوپر قربانی لاگو ہوتی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کی منت مان لی جاتی ہے، منت کی قربانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں قربانی کروں گا۔ اب یہ جو منت والی قربانی ہے نا،
یہ ہر صورت کے اندر یہ کرنا لازم ہے، چاہے وہ بندہ صاحب نصاب ہو چاہے صاحب نصاب نہ ہو، کیونکہ یہ منت ہے، اور منت کو پورا کرنا اور منت کو اپنے ذمے سے ساقط کرنا یہ واجب ہے۔ تو چاہے جو ہے نا منت کی قربانی ہر صورت کے اندر یہ لازم ہے، چاہے وہ بندہ نصاب تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ اور جس شخص پر گزشتہ سالوں میں قربانی واجب ہوئی، صاحب استطاعت تھا، نصاب کا مالک تھا، لیکن اس نے کی نہیں ہے، گزشتہ سالوں کی 2 سال کی 5 سال کی 6 سال کی 1 سال کی صاحب نصاب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت توفیق دی تھی، لیکن فقط سستی کی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی، تو اب وہ قربانی کا وقت کو گزر گیا۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ اب اس کو چاہیے کہ وہ ایک قربانی کی قیمت جو ہے نا وہ صدقہ کرے، قربانی نہیں کرے گا، اس کی قیمت صدقہ کرے گا۔ اور یہ بھی شریعت نے اس کو راستہ دیا ہے، اس کے اندر سستی نہ کرے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گنجائش ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، ہمت طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، اچھے خاصے جو ہے نا کھاتے پیتے ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہر بندے کے پاس 50-50 ہزار کا موبائل موجود ہوتا ہے، باپ کی جیب میں الگ موجود ہوتا ہے، بیوی کی جیب میں الگ موبائل ہوتا ہے، اور بچوں کے پاس 50-50 60-60 ہزار کے قیمتی موبائل ہر فیملی ممبر کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن 20 ہزار کی قربانی کرنے کی جب باری آتی کہتے ہیں یار حالات بڑے خراب ہیں، 2 لاکھ کے موبائل جیبوں میں ڈالے ہوئے ہیں، وہاں پر حالات ٹھیک ہیں، 20 ہزار کی قربانی کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، اس سال حالات ٹھیک نہیں ہیں، قربانی میں اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب کس جانور کی قربانی کی جائے؟ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، اور نمبر 3 بکرا۔ اونٹ کے اندر اس کی مادہ بھی شامل ہے، مطلب اونٹنی کی قربانی بھی جائز ہے، اور گائے کے اندر مطلب بیل کی بھی ہو سکتی ہے، اور بلکہ جو بھینس ہے یا کٹا جس کو ہم کہہ لیں اپنی زبان کے اندر کٹا، اس کی بھی قربانی اسی گائے والے قربانی کے حکم کے تحت اس کی بھی قربانی جائز ہے، کٹے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے اوپر میں آخر میں جا کر تھوڑی سی اور گفتگو آپ کو کر دوں گا کٹے کے متعلق، کیونکہ یہ تھوڑا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ اور اونٹ کی جو ہے نا کہتے ہیں کہ 5 سال کا ہو، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ دوندا ہو، 2 دانتوں والا ہو، اور شریعت کے اندر کہتے ہیں کہ وہ مسنہ ہو۔ تو اونٹ کی کم از کم عمر جو ہے نا وہ 5 سال ہے، 5 سال کا اونٹ ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ گائے اور بیل یا بھینس، اس کی کم از کم عمر جو ہے نا وہ 2 سال ہو، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر جو ہے نا وہ 2 دانتوں والا کہتے ہیں، شریعت کے اندر مسنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بکرا، یہ کم از کم 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دمبا ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، تو وہ بھی 1 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر مجبوری ہو، آپ کی جتنی گنجائش ہے قربانی کرنے کی، آپ نے جو سیونگ کی ہے قربانی کرنے کے لیے، اس سیونگ سے، اس جمع پونجی سے 1 سال کا دمبا نہیں آتا، 1 سال کا چھترا نہیں آتا، لیکن 6 ماہ کا آ سکتا ہے۔ تو اب بامر مجبوری شریعت نے آپ کو یہ رعایت دی ہے کہ 6 ماہ کا، 6 مہینے کا جو ہے نا چھترا یا دمبا آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت توفیق دی ہے تو وہ 1 سال والا خریدیں، 6 ماہ والا بطور رعایت ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر 6 ماہ والا خرید کر جو ہے نا آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو اور زیادہ قیمت والا ہو۔ مستحب یہ ہے کہ ایک تو موٹا تازہ ہو اور زیادہ قیمت والا ہو اور خوبصورت ہو، یہ مستحب ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب وغیرہ بھی نہ ہو، عیب سے مبرہ ہو، عیب سے پاک ہو۔ ہاں اگر کوئی معمولی سا عیب ہے، چھوٹا موٹا کوئی عیب ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب